अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ ने 75 साला मुल्क की तारीख बदल दी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, PDM यानी 11 जमाती इत्तेहाद और फिर इस्टेब्लिशमेंट एक ही वार में सबको चारों शाने चित कर दिया। बिलाशुबा इसके बाद पाकिस्तान में एक नए सियासी दौर की शुरुआत होगी, जिसमें वोट की ताकत से फैसले होंगे, वोट की ताकत से हुकूमतें बनेंगी और वोट की ताकत से ही लोग इक़्तिदार में आएंगे और वोट की ताकत से ही इक़्तिदार से बेदखल होंगे। इमरान खान का बयानिया जीत गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कमिटमेंट जीत गई। इमरान खान की आवाज़ पर लब्बाइक कहा और फिर देखते ही देखते नताइज यकसर बदल गए। गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद तहरीक इंसाफ के पास एक ही मौका है। इमरान खान का बयानिया और उसके साथ जो मौका है आखिरी, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग घरों से निकलें। और मैंने उसमें ये अल्फाज कहे थे कि अगर 50% के करीब ये टर्नआउट रहता है तो ये नताइज यकसर बदल सकते हैं। वही हुआ, 49.62% जो टर्नआउट रहा और उस वजह से तहरीक इंसाफ ने उसमें से तकरीबन 46% वोट हासिल किए और उसके बाद ये नताइज बदल गए। तहरीक इंसाफ ने जो 20 हल्के थे ज़िमनी इलेक्शन जहाँ पे हो रहे थे, उसमें से 15 नशिस्तें जीत ली। नून लीग के हिस्से में सिर्फ 4 नशिस्तें आई और एक आज़ाद उम्मीदवार जीते। अब मैं आपके साथ मुख्तसर से इन हलकों में क्या हुआ और कौन कौन जीता, किसका मुकाबला था, ये नताइज आपके सामने रखूँगा। क्योंकि ये हुआ कैसे, तहरीक इंसाफ ने क्या अच्छा किया, नून लीग ने क्या बुरा किया, कहाँ नून लीग मार खा गई, इस पे बहुत सारी बातें होंगी और आइंदा वीलॉग्स भी होते रहेंगे। हम भी अपना तजिया आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सरेदस्त आपके सामने ये नताइज रखने हैं और तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी तारीखी हासिल की है, इसके बाद इसके मरक़ात पे मुख्तसर सी बात करेंगे। 15 सीटें PTI ने हासिल की, 4 सीटें PMLN ने हासिल की और एक आज़ाद उम्मीदवार जीते। लेकिन एक बात बड़ी ही आम है इसमें कि नून लीग ने जो 20 टिकट दिए उनमें से 18 टिकट लोटों को दिए। सिर्फ 2 टिकट थे, वो भी बामरे मजबूरी वो लोटों को नहीं दे सके। उसमें से एक हल्का है PP 288 DG खान और एक है PP 158 लाहौर। यहाँ पे सिर्फ अपने उम्मीदवारों को जो नून लीग के लोग थे उन्हें टिकट दिए। इसकी वजह यह है कि जो PP 288 है, वहाँ के जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जो PTI के जीते हुए थे, जो मुनर्रफ हुए, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि जी मैं तो आज़ाद जीत के शामिल हुआ था PTI में, तो मुझे कैसे ये कह सकते हैं कि ये मुनर्रफ है या ये लोटा है। तो वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। और दूसरा जो हल्का था 158, यहाँ से अलीम खान जो PTI के अहम रहनुमा थे वो मुनर्रफ हुए और वो भी इलेक्शन नहीं लड़े। इसलिए मजबूरन 2 टिकट नून लीग को लोटों के अलावा देने पड़े, वरना बाकी 18 के 18 उन्होंने लोटों को दिए, अपने लोगों को नज़रअंदाज किया। अब मैं नताइज आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूँ। PP 158 लाहौर, PTI के अकरम उस्मान यहाँ से जीते हैं। नून लीग के जो उम्मीदवार, ये वाहिद उम्मीदवार थे, एक 2 में से एक थे जो PTI के अपने उम्मीदवार थे, वो एहसन शराफत हार गए। और ये हल्का अलीम खान के मुनर्रफ होने पर ये खाली हुआ था, लेकिन वो इसमें से इलेक्शन नहीं लड़े और उनके बंदे को भी टिकट नहीं दिया गया। टिकट ये दिया गया था जनाब जो स्पीकर साबिक कौमी असम्बली अयाज सादिक, उनके उम्मीदवार को ये टिकट दिया गया था और ये सीट नून हार गई। आपको बताऊं कि लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें PTI जीती है, सिर्फ एक नशिस्त जीती है नून लीग, और वो भी वो है जो PTI से लोटा होके वो गए थे, वो पहले भी वहाँ से जीते हुए थे। लाहौर का दूसरा हल्का PP 167, PTI के शबीर गुजर जीत के और नज़ीर चौहान तकरीबन ये 14,000 की लीड से आ रहे हैं नून लीग के जो कैंडिडेट थे। फिर PP 170 ज़हीर अब्बास खोकर ये जीत के हैं PTI के, और नून लीग के अमीन जुल्करनैन हार गए। अमीन जुल्करनैन कौन है? ये ओन चौधरी के भाई हैं, इमरान खान के साबिक जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी दस्ते राज, और अब वो जंगीर तरीन ग्रुप के आम रुकन हैं ओन चौधरी, उनके भाई हैं अमीन जुल्करनैन, और ये भी यहाँ से हार गए। यहाँ से नून लीग एक सीट जीती है PP 168, वो असद खोकर जीत गए हैं और PTI के नज़ीर अवान हार गए हैं। असद खोकर ये भी लोटा होके गए थे और ये पहले भी जीते हैं और अब भी जीत गए। इसके बाद ये आते हैं लाहौर के बाद शेखोपुरा से PP 140, ये नशिस्त PTI के
خرم شہزاد ورک نے جیت لی ہے اور نون لیگ کے میاں خالد یہاں سے ہارے ہیں. سائیوال 202 یہ پی ٹی آئی کے میجر غلام سرور جیت گئے. نون لیگ کے نعمان لنگڑیال یہاں سے ہار گئے. اہم رکن تھے, بڑے اہم, کہا جاتا تھا کہ یہ اسر جیتیں گے, وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد ملتان میں سب سے بڑا دنگل تھا. اس ضمنی انتخاب کا جو سب سے بڑا جو دنگل تھا وہ ملتان تھا. شاہ محمود قریشی کے بیٹے, وہ جو جب انہوں نے وفاقی حکومت میں وہ ایم این اے تھے, انہوں نے چھوڑی وفاقی حکومت پی ٹی آئی نے, تو انہوں نے یہاں سے لڑنے کا فیصلہ کیا. ان کے زین قریشی جیت گئے ہیں جی سلمان نعیم سے. سلمان نعیم یہ تھے, یہ آزاد جیتے تھے گزشتہ الیکشن میں, اور شاہ محمود قریشی سے جیتے تھے یہ سلمان نعیم. اس کے بعد یہ شامل ہوئے تھے جناب پی ٹی آئی میں, لیکن اب پھر یہ لوٹا ہوئے, اور اس کے بعد یہ الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے تو سلمان نعیم بھی ہار گئے, اور یہ اچھی خاصی لیڈ سے آ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں 10 سے 15 ہزار کی لیڈ کے درمیان آ رہے ہیں زیادہ کینڈیڈیٹس جو نون لیگ کے ہیں. اور یہ ضمنی الیکشن میں بہت بڑا یہ گیپ ہوتا ہے, یہ معمولی گیپ نہیں ہے, یعنی لوگوں نے باہر نکل کر یہ ڈیفرنس ڈالا ہے. راولپنڈی PP7 کرنل شبیر پی ٹی آئی کے بڑے تگڑے امیدوار تھے. رات تک یہ کچھ آگے تھے, لیکن پھر 2 سے 3 ووٹوں کا فرق تھا. لیکن پھر آخری وقت جب مکمل نتائج آئے, جو 12 حلقوں کے پولنگ اسٹیشن کے نتائج رہتے تھے, تو پھر یہ جناب جو تھے نون لیگ کے راجہ صغیر جیت گئے. یہ بھی پچھلی دفعہ آزاد جیتے تھے, اور آزاد جیت کے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, پھر لوٹا ہوئے, تو اب یہ راجہ صغیر جیت گئے ہیں. PP7 راولپنڈی کی جو کوٹا کی سیٹ ہے, یہ نون لیگ جیت گئی. خوشاب سے پی ٹی آئی کے حسن اسلم جیت گئے, اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ نون لیگ نہیں ہے, ملک آصف با جو آزاد امیدوار ہیں یہ ہیں. یہ پچھلی دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑے, نون لیگ نے اس دفعہ لوٹے کو ٹکٹ دیا, یہ آزاد لڑے اور یہ دوسرے نمبر پہ رہے. اور جو پی ایم ایل کے جو امیدوار تھے امیر حیدر سنگھا, یہ تیسرے نمبر پر رہے. اور امیر حیدر سنگھا کون ہے؟ ان کے بھائی جو منرف ہوئے تھے رکن غلام رسول سنگھا, یہ ان کے بھائی تھے, اور وہ خود نہیں لڑے, بھائی کو ٹکٹ دلایا, بھائی صاحب تیسرے نمبر پہ رہے. اب اس کے بعد آگے آتے ہیں جناب PP90 بکھر. پی ٹی آئی کے عرفان اللہ نیازی یہاں سے جیتے ہیں. عرفان اللہ نیازی کہاں ہیں؟ عمران خان کے کزن ہیں, اور یہ حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے کزن بھی ہیں لیکن سب سے بڑے مخالف بھی ہیں, بڑے کرٹک ہیں, یہ ان کے بھائی ہیں. اور یہ ضلع بکھر سے نون لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے, لیکن اس دفعہ وہ چھوڑ کے وہ آ گئے جناب عمران خان کے ساتھ اور جیت گئے. یہاں سے PMLN کے سعید اکبر نوانی یہ ہار گئے ہیں الیکشن. PP97 پی ٹی آئی کے فیصل آباد, یعنی ہے فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے علی افضل سائی جیت گئے ہیں, اور نون لیگ کے اجمل چیمہ ہار گئے ہیں. اب آپ کو بتا دوں یہ علی افضل سائی کون ہے؟ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر علی بٹی کے داماد ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد, اور بآسانی جیت گئے. اب PP125 جنگ پی ٹی آئی کے میاں اسلم چہلا یہ جیت گئے, اور نون لیگ کے فضل حیات ٹوانا ہار گئے. PP127 یہ بھی جنگ کی سیٹ ہے, نواز بروانہ جیت گئے, اسلم بروانہ نون لیگ کے یہ ہار گئے ہیں. اور PP228 لودھنا آزاد امیدوار, پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہر صورت جیتیں گے. پیر رفیع شاہ بخاری جیت گئے, کیونکہ انہیں حمایت حاصل تھی. جو اس وقت کے وفاقی وزیر ہیں نون لیگ کے عبد الرحمان کانجو, ان کے امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, تو انہوں نے نون لیگ کو کہا تھا کہ بھائی میں اب آزاد ہوں, میں اپنے امیدوار کو جتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ شامل کر دوں گا, مسئلہ نہیں, آپ مجھے آزاد چھوڑ دیں. تو عبد الرحمان کانجو اور صدیق کانجو جو پرانے ایک رہنما ہیں نون لیگ کے, ان دونوں کی حمایت حاصل تھی, اس لیے آزاد امیدوار جیت کے. پی ٹی آئی کے کیپٹن عزت جاوید یہ ہار گئے, اور PML کے نذیر خان بلوچ یہ تیسرے نمبر پر آئے. کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ تیسرے نمبر پہ نون لیگ آ رہی ہے. اب PP224 لودھنا کا الیکشن ہے. پی ٹی آئی کے عمر اقبال جیت کے, نون لیگ کے زوار حسین وڑائچ ہار گئے. اب یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے, دلچسپ صورتحال ہے. گزشتہ الیکشن میں جو عمر اقبال تھے یہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑے تھے, جبکہ زوار حسین پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. لیکن اس بار عدلی بدلی ہو گئی, یعنی وٹا سٹا ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے عمر اقبال جو ہے نون لیگ کی طرف آ گئے, زوار حسین ادھر چلے گئے, اور یہ عمر اقبال جو پچھلی دفعہ ہارے تھے اب وہ جیت گئے. اب اس کے بعد جو آخری جو 4 حلقے ہیں, PP237 باول نگر نون لیگ یہاں سے سیٹ جیتی ہے. نون لیگ کے فدا حسین وٹو یہ سیٹ جیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے سید آفتاب رضا یہ سیٹ ہار گئے ہیں. اور اس کے علاوہ مظفر گڑھ کی دوسری جو سیٹ ہے 272, یہاں سے سردار معظم جوتوئی پی ٹی آئی کے جیت گئے, اور PML کی زہرا باسط بخاری یہ ہار گئی ہیں. یہ کون ہے؟ ان کی ساس جو زہرا بطول بخاری تھی وہ منرف ہوئی تھی, اور ان کی جگہ اب انہوں نے اپنی بہو کو لڑایا. ان کے ہسبینڈ جو ہیں باسط بخاری وہ قومی اسمبلی میں.
اب اس کے بعد مظفر گڑھ پی ایم ایل این کے سبطین بخاری جیت گئے ہیں. سبطین بخاری پی ایم ایل این کی یہ دوسری سیٹ ہے، ایک جیت گئے ہیں. پی ٹی آئی کے یاسر عرفات جتوئی ہار گئے ہیں. اب پی پی 282 لیا پی ٹی آئی کے کیسر مکسی یہ جیت گئے ہیں. طاہر رنداوا ہار گئے ہیں. پی ٹی آئی یہ سیٹ بھی لے گئی. اب بڑی ایک اور دلچسپ صورتحال تھی پی پی 228 ڈی جی خان. یہاں کے کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کے سیف الدین کھوسا جیت گئے. یہاں پہ جو ہیں اپنا نون لیگ، انہوں نے اپنے بندے کو ٹکٹ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے جو امیدوار ہیں جو محسن عطا کھوسا، یہ جو منرف ہوئے تھے، یہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ جناب کہ مجھے لوٹانا کہیں میں آزاد ہو کے تو جیت کے تو ادھر تحریک انصاف کے ساتھ آیا تھا. تو یہاں پہ ڈی جی خان سے پی ٹی آئی کے سیف الدین کھوسا جیت کے ہیں. اور یہ ذوالفقار کھوسا جو نون لیگ کے پرانے رہنما تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں سیف الدین کھوسا. اور پی ایم ایل این کے عبدالقادر کھوسا یہاں سے ہار گئے ہیں. اس طرح جو ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں کہ جو نشستیں جیتی ہے نون، اب ان میں پی پی 168 لاہور، پی پی 273 مظفر گڑھ اور پی پی 237 باول نگر کی یہ فدا حسین وٹو، اور پی پی جو 7 ہے، 4 سیٹیں جو جیتی ہے، 7 یہ پنڈی کوٹا کی، یہ 4 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے. اور باقی سے نشستیں تمام جو ہے وہ پی ٹی آئی 15 جیت گئی ہے. 1 آزاد امیدوار آ گئے ہیں. اور اس کے بعد اب تو ایسا لگتا ہے نہیں، یقیناً اس کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پنجاب میں اب تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی. کیونکہ 12 سے 13 نشستیں پی ٹی آئی کو چاہیے تھی واپس اپنی حکومت بنانے کے لیے، وہ مل گئی ہیں. اس کے بعد ملکی سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ انتہائی دلچسپ ہوگا. اور کیا یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ اب الیکشن جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے، وہ زیادہ دور نہیں ہیں. مزید آئندہ ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے تجزیے آپ کو ملتے رہیں، نیوز اپڈیٹس ملتی رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.